السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین، جس مجلس کے اندر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہوں، جس محفل کے اندر کتاب و سنت کی بات کی جاتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور سنائی جاتی ہے، اس مجلس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دینی پروگرام میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کی مغفرت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہماری یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت و شرف کی بات ہے کہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کے واسطے سے ہمیں ایسے علماء کرام، محققین اعظام اور دکاترہ ہمیں ملتے ہیں، ان سے استفادہ کا ہمیں موقع ملتا ہے کہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم۔ بڑی مشکل سے ایسے علماء کرام کا بیان سننے کا موقع ملتا ہے۔ انہی میں سے آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب سلفی مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ اس وقت جامعہ سلفیہ بنارس میں مختلف مادوں کا نصاب تعلیم اور منہج تعلیم مرتب کرنے کا کام چل رہا ہے۔ تو ایک مادہ ہے، ایک سبجیکٹ ہے حدیث اور اصول حدیث۔ اسی حدیث اور اصول حدیث کا سلیبس اور نصاب تعلیم اور منہج تعلیم کو مرتب اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک کمیٹی ہے، اسی کمیٹی کے آپ صدر ہیں۔ آپ کا تعلق سدھارتھ نگر یو پی سے ہے۔ 1991 میں آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس سے فراغت حاصل کی اور 1993 میں آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے اور پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تقریباً 5 سال وہاں پر انہوں نے کلیہ کی تعلیم حاصل کی اور اپنی صلاحیت کے بلبوتے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر انہوں نے وہاں پر ماجسٹر بھی کیا، ایم اے کیا 5 سال تک۔ پھر ماجسٹر کرنے کے بعد آپ نے کلیۃ الحدیث سے یعنی فن حدیث میں آپ نے پی ایچ ڈی کی اور 2003 یا 4 میں آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنا ملک ہندوستان کی طرف آپ نے رخ کیا۔ آنے کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث میں آپ 4 سال رہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تحت چلنے والا ایک عظیم الشان ادارہ ہے المعہد العالی، وہاں پر آپ تقریباً 4 سال وہاں پر رہے اور اس کے بعد ابھی آپ 2 سال سے مرکز الامام بخاری بھیونڈی بمبئی کے اندر آپ وہاں پر ہیں اور ملک کے مختلف علاقوں میں آپ کا دورہ ہوتا ہے، علمی کام کرتے ہیں، علمی تحقیق کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں اپنی باتوں کو طول نہ دیتے ہوئے فضیلت الدکتور حفظہ اللہ سے میں مقدمانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمیں استفادہ کا موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سورہ آل عمران آیت نمبر 147۔ نہایت ہی عزت اور قدر کے مستحق مجلس میں تشریف فرما علماء کرام اور دیگر تمام حاضرین، معزز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ حقیقت میں میرے لیے بھی بہت شرف کی بات ہے کہ ایک عرصے دراز کے بعد مادر علمی جامعہ سلفیہ بنارس میں آنے کے اس مناسبت سے آپ کے بیچ آنے کا اتفاق ہوا اور کچھ باتیں کہنے اور سننے کی اللہ رب العالمین نے یہ ذرّی موقع ہمیں عنایت فرمایا، جس قدر رب ذوالجلال کا اس پر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں کوشش کی جائیں گی کہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنی باتوں کو سمیٹی جا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ اور پھر اس سے متعلق چند اہم باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا۔ ان کی بات صرف یہ رہی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتیوں کو معاف فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثبات قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہمیں مدد دے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جن کا تذکرہ اس سے پچھلی آیت کے اندر کیا ہے کہ کچھ انبیاء کے ساتھ اہل ایمان مل جل کر میدان کارزار میں اترے اور کفار اور مشرکین سے دو ہاتھ کرنے کے لیے آمنا اور سامنا ہوا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کے درمیان دو ہاتھ ہو، لڑائی کا میدان گرم ہو، انہوں نے اللہ رب العالمین سے کچھ دعائیں فرمائی۔ جو دعائیں انہوں نے کی ہیں اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید بار بار پڑھنے، اس کے معنی اور مفاہیم کو جاننے اور سمجھنے، اور اس میں جو کچھ عبرت اور نصیحت کی چیزیں، جو دروس اور اسباق بیان کیے جا رہے ہیں، انہیں لینے اور اپنی زندگی میں اتارنے کا اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے۔ کسی بھی آیت کریمہ کو کوئی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث
حدیث مبارک ہماری نگاہوں سے آئے تو اسی نظریے کے ساتھ میں ہمیں اسے پڑھنا بھی چاہیے، سننا اور سمجھنا بھی چاہیے۔ آئیے اس آیت کریمہ پر ایک اچھٹتی ہوئی نگاہ ڈالیں اور پھر غور کریں، کیا باتیں اللہ رب العالمین اس کے اندر بیان کر رہا ہے اور کون سا درس ہمیں دینا چاہتا ہے۔ سب سے موٹی چیز جو آیت کریمہ کے ترجمے کو سن کر کے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے، اس سے جڑے رہنا چاہیے، اور جب کفار اور مشرکین یا کسی بھی دشمن سے ہمارا سامنا ہو جائے تو مشکل ترین وقت کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ مسلمان رب ذوالجلال کو یاد کرے، یہ ایک پیغام ملتا ہے، کیونکہ انسان کا تعلق اگر اپنے رب کے ساتھ مضبوط اور ٹھوس رہا، اپنے اور رب کے درمیان کے گیپ کو اس نے بھر لیا اور درمیان میں کسی بھی طرح کی کوئی کھائی اس نے باقی نہیں رکھا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اور ہمیشہ اس بات کو اور اس حقیقت کو ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا تقرب اور اس کی نزدیکی کوئی بھی مسلمان اسی شکل میں حاصل کر سکتا ہے جو رب ذوالجلال نے طریقہ اور راستہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بندہ اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، مجھ سے نزدیک ہونا چاہتا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے رب سے قریب نہ ہونا چاہتا ہو۔ نمازیں کیوں پڑھتا ہے؟ تاکہ اپنے رب سے قریب ہو، رب کی محبتیں اسے مل سکیں، اللہ رب العالمین اسے اپنا بنا لے۔ اذا قام احدكم يصلي فانما يناجي ربه، انسان جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے اس کے دل کو قرار اور سکون ملتا ہے، رب سے محو گفتگو ہے، سکون اس سے بڑھ کر کے اور کہاں مل سکتا۔ والذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے، رب ذوالجلال کے کلام کی تلاوت ہی سے انسان کے دلوں کو سکون اور تسلی مل سکتی ہے، یہی راستہ ہے۔ اسی راستے سے انسان اپنے دلوں کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ وہ دل جو ہر طرح سے غفلت کا شکار ہو، طرح طرح کے الجھنوں کا شکار ہو، اور اسے قلق اور بے چینی نے اسے تباہ اور برباد کر رکھا ہو، اسے سکون اسی راستے میں مل سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَقُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ یا بلال ارحنا بها یا بلال، نماز کے ذریعے سے اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ۔ یہ راحت اور سکون حاصل کرنے کا وہ نسخہ ہے جو اللہ رب العالمین نے خود چنا ہے، اور بندہ اس راستے پر چل کر کے ہر طرح کی الجھنوں سے اپنے دامن کو جھاڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے جس قدر قریب ہوگا وحشتیں دور ہو جائیں گی،
ظلمتیں اور تاریکیاں چھٹ جائیں گی، اور وہ نور اور وہ سکون اور وہ اطمینان جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے، یہ دل اس کا مستحق ہو چکا ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ عظیم الشان فائدہ ہمیں اس آیت کریمہ سے ملتا ہے کہ مشکل ترین موقع پر اگر انسان اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہے، یقیناً اپنے رب سے وہ قریب ہونا چاہتا ہے۔ اور قریب ہونے کے اصول میں سے ایک اہم ترین اصل حدیث مبارک کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اس وقت تک بندہ قریب نہیں ہو سکتا اپنے رب سے جب تک کہ فرائض کا اہتمام نہ کرے۔ اگر فرائض کے اہتمام میں کوتاہی ہے تو نزدیکی بھی اسی قدر متاثر ہوگی، اللہ سے قریب نہیں ہو سکے گا۔ فرائض کو اگر چھوڑ رہا ہے، غفلت اور سستی کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ایسا بندہ اپنے رب سے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس نے فرائض کا اہتمام کیا، اپنے رب کو یاد کیا، جب بھی ندا کان سے ٹکرائی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح یا اس کے علاوہ اور دیگر فرائض، تو لبیک کہتا ہوا، دوڑتا ہوا اپنے رب کے اس کلمے کی طرف وہ چلا جا رہا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین اس کے دلوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک اور فائدہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے ملتا ہے۔ دعا کرتا ہے بندہ اس عظیم الشان موقع پر تو دعا کے دو اہم آداب کا وہ خیال کرتا ہے۔ فرمایا اس نے ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، آیت کریمہ پر غور کریں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، یہ ایک حصہ ہے جو اس دعا کے اندر ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر دو اہم آداب مذکور ہیں۔ ایک ادب ہے ربنا کے کلمے کے اندر، ربنا کے معنی ہے اے ہمارے پالنے والے۔ احساس کس چیز کا؟ ان نعمتوں کا احساس جو ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے بغیر کسی بدلے کے نہ صرف کیا ہے بلکہ مسلسل وہ کیے جا رہا ہے، اور ہماری ساری سانسیں اسی نعمت ہی کی سلسلوں کی ایک کڑی ہے۔ ربنا کہہ کر کے اپنی پیدائش سے لے کر کے وفات تک جس قدر نعمتیں اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کے اندر انسانوں کے لیے مسخر کر رکھی ہیں، ان ساری نعمتوں کا اظہار ہے، اقرار ہے۔ بندہ کھلے دل سے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے آسمان پیدا کیا ہو، جس نے زمین بنائی ہو، اور جس نے ان دونوں کے درمیان کی ساری نعمتوں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر کر رکھی ہیں۔ احساس انسان کے دل کے اندر اگر ہے تو یقیناً اس رب کے سامنے وہ گڑگڑائے گا، روئے گا، اور اس کا احساس ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسی احساس ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ربنا۔ لیکن اس احساس کے ساتھ وہ چاہے کیا رہا ہے؟ رب کی نعمتوں کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کی کبریائی کے تذکرے کے بعد، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی عظمت کے تذکرے کے بعد، اللہ رب العالمین کے سارے مستحقات کے اشارے کے بعد وہ چاہتا کیا ہے؟ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کے اندر فرمایا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا۔ معنی ہے اس دعا کا اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دے۔ یہ ایک دوسرا ادب ہے۔ ایک ادب کیا ہوا؟ اللہ کی نعمتوں کا اقرار۔ اگر کوئی بھی بندہ اپنے رب سے قبولیت چاہتا ہے تو ہمیشہ اس کی نعمتوں کا اقرار اپنی زبان سے بھی، اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر بھی، اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کے ہر عضو سے یہ ٹپک رہا ہو
کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا پورا پورا احساس اور شعور رکھتا ہے، اس کے حکم کی مخالفت نہیں ہوتی، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، جن چیزوں سے ممانعت کا حکم آ رہا ہے ان کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بندہ اپنے رب کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، احساس اور شعور اس کے دلوں کے اندر موجود۔ دوسرا ادب ہے اپنی کمیوں کا اعتراف۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی کثرت اور اس کی استمراریت کا بیان اور اس کا دل کی گہرائیوں سے اقرار، اور دوسری طرف اپنی کوتاہیوں کا تذکرہ، کھلے دل کے ساتھ، دل کی پشیمانی کے ساتھ انسان اپنی تمام تر کوتاہیوں کا تذکرہ اپنے مولا کے سامنے کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ میں کوتاہ ہوں، اے مولا میں انسان ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں، گناہوں کے شر سے میں نے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ دراصل اس بات کا اقرار انسان کو کس طرف لے جاتا ہے؟ پہلا اقرار رب کی عبودیت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے لو لگانے کی طرف لے جاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی طرف لے جاتا ہے، اس کی کبریائی کی طرف نگاہیں اٹھانے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دوسرا اقرار تواضع کی طرف لے جاتا ہے، محتاجگی کی طرف لے جاتا ہے اور انکساری کی طرف لے جاتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، اور اللہ اکیلا ہی غنی ہے اور قابل ستائش۔ رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی غنی نہیں۔ جتنی بھی غنائیت اس جہان کے اندر موجود ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ غنی مطلق وہی اکیلا ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب فقیر ہیں۔ اور اسی کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھلے الفاظ کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کے حضور کیا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ تیرے سارے خیر، تیری ساری نعمتوں کا میں محتاج ہوں۔ یہ اقرار بندہ کر رہا ہے، بندہ اپنے دلوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کو محسوس کر رہا ہے کہ میں اللہ پیاسا ہوں، اے اللہ میں بھوکا ہوں۔ اگر ہماری پیاس اور میری بھوک اگر جا سکتی ہے تو تیری طرف سے کرم ہوگا تو جا سکتی ہے، اور جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے غذا نہ آئے، رب ذوالجلال کی طرف سے پانی نہ آئے، یہ نہ سیراب ہو سکتا ہے نہ شکم سیر ہو سکتا ہے۔ کسی بھی حال میں یہ انسان اپنی محتاجگی کو چاہے کسی بھی چیز کے ذریعے سے دور کرنا یہ ممکن نہیں ہے سوائے اس چیز کے جس کا نام عبودیت ہے، جس کا نام اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا ہے، جس کا نام اپنے دلوں کو رب ذوالجلال کے حضور پیش کر دینا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا ہے اور پورے طور پر انسان کا اس کے سامنے بچھ جانا ہے۔ اگر یہ دونوں آداب کسی بھی دعا کرنے والے بندے کے سامنے موجود، رب کی ربوبیت کا اقرار اور اپنے قصور اور کمیوں کا اعتراف، یہ دو چیزیں اگر انسان کی دعاؤں کے اندر، اس کی پوری زندگی کے اندر موجود ہیں، کامیابی کی طرف اس کا قدم بڑھتے جا رہا ہے۔ انسان جس قدر متواضع ہے، جس قدر وہ اپنے اندر کی اس غنائیت کا جو علو کی طرف لے جاتا ہے، جو دوسروں کے اوپر زیادتی کی طرف لے جاتا ہے، جو دوسروں کے لیے ظلم اور ان کے اوپر زیادتی کے بہت سارے معاملات کی طرف لے جاتا ہے، دراصل یہ اس کی محتاجگی کے تقاضوں کے یکسر خلاف ہے۔ اس لیے یہ دونوں آداب جو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمائے ہیں، انسان اپنی پوری زندگی کے اندر اگر ان چیزوں کو بسانے کے اندر
اور اس کو اتارنے میں اگر کامیاب ہوتا ہے، یقیناً اللہ اس کی اس دعاؤں کو بھی پوری فرمائے گا جو ان دونوں کے ذریعے سے وہ رب سے دعا کر رہا ہے، اور اس کی پوری زندگی کو صراط مستقیم پر لے جانے کے لیے یہ دونوں آداب یقیناً بہت ہی اہم معاون کی حیثیت رکھیں گے۔ مفہوم کیا ہے اس دعا کا جو ان دونوں آداب کے ساتھ ساتھ کیے گئے ہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم ہے اغفر لنا، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ غفر عربی زبان کے اندر الستر والوقایہ، چھپا دینا اور محفوظ کر لینا۔ کپڑا آپ سر کے اوپر رکھیں، اس نے آپ کے سر کو چھپا لیا، لیکن اگر اوپر سے کوئی چیز ڈنڈے، لاٹھی یا کسی مضبوط چیز کے ذریعے سے اگر وار کیا جائے تو یہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ صرف ستر کا کام تو دے سکتا ہے، حفاظت کے لیے پورے طور پر یہ کافی نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ایام میں اپنے سر کی حفاظت کے لیے جس چیز کا استعمال کیا، عربی زبان میں اسے مغفر کے نام سے یاد کیا گیا کہ وہ سر کو چھپانے میں بھی اور اس کی حفاظت میں بھی اہم رول ادا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے بندہ جب کلمہ مغفرت کا استعمال کرتا ہے تو دو اہم چیزوں کا سوال کرتا ہے۔ اے اللہ میری ان غلطیوں کی پردہ پوشی فرما دے۔ سب سے بڑا سوال یہ رہتا ہے اللہ پردہ کر دے ان غلطیوں سے، کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے، ذلت اور رسوائی سے اس دنیا کے اندر اللہ تو بچا لے۔ کس قدر افسوسناک ہے کہ ایک طرف تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ستر پوشی کی، اور بھائی کی کسی غلطی کا اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ممبر و محراب بھی اس سے خالی نہ ہو سکے، ہر جگہ اس کا اعلان، اور ایسا محسوس ہو کہ جیسے کون سی بڑی سی نعمت ملی ہوئی ہے اور خوب اس کو شہرت دی جائے۔ یہ ہمارا طرز، اور دوسری طرف اللہ سے مغفرت کا سوال، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ ہمیں اپنے اس طرز عمل پر اس حدیث کو غالب رکھنے کی ضرورت ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ سوال ہے پردہ پوشی کا، یہ ایک ادب ہے جو انسان کو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ معاملہ کرنا ہے، یہی اصل ہے۔ اور اس کے اندر دوسری چیز بچاؤ کا مادہ پایا جاتا ہے کہ اللہ بچا لے، ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کی جو سزائیں تیرے یہاں متعین ہیں، مرنے کے بعد جہنم کی شکل میں، اے اللہ تو بچا لے۔ اپنے عذاب سے، دنیا کے اندر ہلاکت سے اللہ بچا، یہ بھی اس کی سزاؤں میں سے۔ اے اللہ تو حوصلت سے بچائے، اس کی سزاؤں میں سے۔ اے اللہ تو ظلمت سے بچائے، اس کی سزاؤں میں سے۔ اور دنیا کے اندر تباہی کے جتنے بھی راستے ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ تو مجھے بچا لے۔ یہ مختلف سزائیں ہیں، نفسیاتی سزائیں، دلی سزائیں، جسمانی سزائیں، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد جہنم کی شکل میں جو سزائیں ہیں۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری سزاؤں سے تجھے بچا لے۔ یہ بہت عظیم دعا ہے جو غفار سے کوئی بھی مسلمان یہ کلمہ کہتے ہوئے یہ دعا فرماتا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ذنوب یہ ذنب کی جمع ہے، اور اس کے آگے ہے اسرافنا، اے اللہ تو ہماری زیادتیوں کو بھی درگزر فرما دے۔ بظاہر دونوں کلمات ہم معنی، گناہ اور زیادتی، زیادتی بھی گناہ ہی کی ایک قسم، گناہ ایک بڑا کلمہ ہے اور اس کے اندر کوتاہی اور زیادتی یہ دونوں چیزیں داخل ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے دو اہم باتوں کو ذکر کرنا چاہا ہے۔ نمبر ایک، کچھ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، نمازوں کو ادا کرنی، زکاتیں ادا کرنی ہیں، کچھ کام کرنے ہیں اس دنیا کے اندر، اس میں سستی اور کوتاہی اگر ہوتی ہے اس کا نام یہاں ذنب کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ کچھ کاموں سے اللہ نے منع فرمایا، زنا نہ کرو، غیبت اور چغل خوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف
کوئی ایسا معاملہ نہ کرو کہ جس سے دکھ اور تکلیف، اس طرح کے کام جس سے ہمیں منع کیا گیا اگر ہم اپنی زندگی کے اندر انہیں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہے۔ گویا کہ ان دونوں چیزوں کا وہ الگ الگ تذکرہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ واجبات کی ادائیگی میں جو سستی اور کائلی ہوئی اور منہیات اور محرمات میں اجتناب کا جو حکم دیا گیا تھا، بچنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس کے اندر جو ہم سے کوتاہی ہوئی اور جو زیادتی اللہ ہوئی ہے ان کے ارتکاب سے، ان دونوں گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے۔ جب انسان کی کوتاہیاں اور غلطیاں معاف ہو جائیں تو جسم کی وہ گندگی، جسم کے اندر کا وہ میل اور کچیل جس نے انسان کے اندر کے دل کی طہارت کو متاثر کر رکھا تھا، پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور کتنی چیزیں کیا پسند کرتا ہے؟ وہ پاک ہی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پاک کے علاوہ اگر چیزیں ہیں تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے۔ گویا کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر جہاں بھی فطور ہے، شبہات سے متعلق ہوں، شہوات سے متعلق ہوں، جہاں بھی جس نوعیت کا فطور ہوگا، یہ مرض، یہ میل اور کچیل ہے، یہ گندگی ہے، یہ ساری چیزیں جس معیار میں، جس قدر میں، جس مقدار میں ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہمارے جسم کے اندر موجود ہوں گی، اللہ رب العالمین ایسی چیزوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ دنیا سے اگر اس حال میں ہم چلے گئے، شرک کے علاوہ کے میل و کچیل سے لدے پھدے اللہ رب العالمین کے حضور اگر پہنچ گئے اور اللہ نے معاف نہیں کیا، معاف کر کے بھی اسے پاک کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے کسی وجہ سے معاف نہیں فرمایا تو یاد رکھیں کہ گندگی کے ساتھ آپ کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ ان گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے جہنم کے اندر، بھڑکتی جہنم کے اندر، اس الاؤ کے اندر، اس آگ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے قیامت کے اندر تیار کر رکھا ہے آخرت کے لیے، وہاں پر ڈالے گا تاکہ پاکی اور صفائی ہو سکے، اور اس کے بعد پھر انسان کو جنت کے اندر اللہ رب العالمین دوبارہ لائے۔ اس سے پہلے وہ جنت کے اندر نہیں آئے گا۔ کس قدر بہترین موقع اللہ نے اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیا۔ انسان ہو، غلطیاں ہو رہی ہیں، زبان کو حرکت میں لاؤ اور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرو اللہ رب العالمین سے۔ ایک مجلس کے اندر، ایک دن کے اندر کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ میں ایک حدیث پیش کر کے اور اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، وقت قریب ہے، 3-4 منٹ اور باقی۔ بہت مشہور حدیث، اس میں بھی یہ 2 اہم آداب مذکور ہیں، اس لیے اس حدیث کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث ہے جو تقریباً عموماً سارے مسلمانوں کو یاد ہوتے ہیں، جس کا نام ہے بولیے سید الاستغفار۔ سید الاستغفار اس دعا کا نام، مسلمانوں کی اکثریت اس دعا کو ضرور یاد کرتی ہے۔ آئیے ذرا اس دعا کے اس ادب کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں، ذرا ایک بار اپنی زبان پر لائیں۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے؟ اللہم انت ربی، اللہم انت ربی، لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک۔ یہ دعا ہے سید الاستغفار والی، یہی دعا ہے، بولیے یہی ہے، لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اللہم انی اعوذ بک من شر ما صنعت۔ آگے دیکھو، ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی، ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی۔ آگے فاغفر لی۔ دیکھیں
اس دعا کے سیاق و سباق کو دیکھیں، شروع سے اللہ رب العالمین کی تعریف کس بلیغ انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، ان کلمات کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کو بے حد عزیز اور جس کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ تو ہی میرا رب، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا اس دنیا کے اندر، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اپنے درجے کا اقرار، میں بندہ ہوں اللہ، بندہ ہوں، بندگی کا اقرار، وانا علی عہدک، یہ دونوں آداب اب تک ذکر ہو چکے ہیں، لیکن مزید دیکھیں سید الاستغفار یہ کیوں ہوا، ان کلمات پر ذرا غور کریں، وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، پھر دوبارہ اقرار، اے اللہ تو نے جن چیزوں کا مجھے مکلف بنایا ہے، جو ذمہ داریاں تو نے دی، جو عہد و پیمان تو نے مجھ سے لیا ہے، اپنی پہنچ پر میں اسے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے ابو لک بنعمتک علیہ، اے اللہ تیری ساری نعمتوں کا میں اقرار کر رہا ہوں، جو بھی نعمتیں ہیں صرف تیری طرف سے، کوئی اور نہیں ہے جس کی طرف سے نعمتیں آنے والی ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور اپنے گناہوں کا بھی میں اللہ اقرار کر رہا ہوں۔ وہی باتیں جو آیت کریمہ کے سیاق میں بتائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر ذکر کیا، لیکن سوال کیا ہے اتنے سارے اقرارات کے بعد، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي، اے اللہ تجھے معاف کر دے، اے اللہ تجھے معاف فرما دے۔ کس قدر انسان رب کے سامنے اپنے آپ کو بچھا کر کے اور خود بچھ کر کے اپنے دل و دماغ کے ساتھ، پوری حضور کے ساتھ اللہ رب العالمین سے وہ دعائیں فرما رہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، صرف اور صرف تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر تو نے معاف فرما دیا، تو نے میرے گناہوں کو بخش دیا، میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیا، اور جو کچھ بھی اللہ مجھ سے ہو سکا اسے شرف قبولیت سے نواز دیا، تو یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی غلطیوں کا اقرار اور اس کا احساس اور شعور رکھنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، اور ہمیشہ توبہ اور استغفار کا اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ